جلال نے اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ وہ بے جا خرچ کرنا کیا ہے کہ جو خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے جا خرچ کرنا یہ ہے کہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، یہ بے جا خرچ کرنا ہے، فضول خرچ کرنا ہے۔ اب اس کی مقدار نکلنی چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو بھی 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا گیا تو وہ فضول خرچی ہے، بے جا خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کی فرما برداری میں اگر لاکھوں اربوں روپے بھی خرچ کر دیے جائیں وہ بے جا نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ وہ کام کے خرچ کرنے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ زندگی پہ نظر دوڑائیں تو اپنی زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے فَلَا تُسْرِفُوا، تم فضول خرچی نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پہ ایک شادی کے فنکشن کو لے لیں تو ہم اس شادی کے فنکشن میں کتنی اپنے رب کی نافرمانی کر لیتے ہیں، کتنا روپیہ پیسہ ہم بے جا خرچ کر دیتے ہیں، بے درے خرچ کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی نہیں رکھتے۔ حساب کتاب ہے تو جب مسجد کو دینا ہے اس وقت حساب کتاب ہے، پھر یاد آ جاتا ہے کہ دلہے کا باپ ہی نہیں ہے، یہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی کمانے والا ہے اور ساتھی نہیں ہے، پھر اس کے سر سے باپ کا جو سایہ اٹھا ہوا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، رات کو مہندی کے فنکشن جو ہے اس میں بے جا خرچ کیا جا رہا ہے، یا باجے والوں کو بلایا گیا، اس میں ہزاروں روپے خرچ کیے گئے، اس وقت ہمیں نہ دلہے کی غریبی یاد آتی ہے، نہ اس کے باپ کا فوت ہونا یاد آتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ ہم اس ایک شادی کی فنکشن کو لیں تو ہم اپنا کتنا روپیہ پیسہ اللہ کی نافرمانی میں بے جا خرچ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فضول خرچی میں، اللہ کی نافرمانی میں جو خرچ کرنا ہے یہ بے جا خرچ کرنا ہے، فضول خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب میں پیسہ خرچ کیا ہوا بے جا اور فضول نہیں ہوتا، بلکہ کوئی کام کی جگہ پہ خرچ ہوا ہے۔ کیونکہ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، یہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے صدقوں کو اللہ تعالیٰ ایسے پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانوروں کو پالتے ہو۔ اب ایک بندے نے کوئی جانور رکھا ہو، کٹا رکھا ہو، تو کتنی اس کی سیوا کرتا ہے، کتنی اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے، اس کی خوراک کا، کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے تاکہ یہ خوب موٹا تازہ ہو، اس کی پرورش اچھی ہو، اچھی اس کی صحت ہو، اس کا خیال کرتا ہے۔